بلوچستان کی جو تباہی اور بربادی ہے اس میں بلوچ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جس طرح پاکستان کی تباہی بربادی میں پاکستانیوں سب کا حصہ ہے. اگر پچھلے 15 سال کی حکومت ہی دیکھ لی جائے بلوچستان کی تو پھر وہ استحصال بلوچستان کا خود بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے نا. بلوچستان کیوں اس لیول پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ تشدد وائلنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے, علیحدگی پسند زیادہ ہو گئے ہیں, تحریک بہت بڑھ گئی ہے. کیا بلوچ قوم کو ایز سچ کسی پنجابی سے نفرت ہے؟ ان کو پنجابیوں سے کیوں نفرت ہے؟ سب سے پہلے تو میرا اپنا تھیسس اس کے بارے میں یہی ہے جو مختلف جگہ کہہ چکا ہوں, پہلے بھی بول چکا ہوں, کہ اصل میں یہ جو تقسیم ہے وہ صوبائیت کی بیس پہ ہے ہی نہیں. تقسیم الیٹ کی ہے جو قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان پہ, انہوں نے بلوچستان پہ بھی قبضہ کیا, پاکستان پہ بھی کیا ہوا ہے. اور جو عام محروم سرائکی, عام محروم پنجابی, عام محروم کشمیری, وہ عام محروم بلوچ سے مختلف نہیں ہے. یہ میں ثابت کر چکا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں. ہیومن بینگز ہیں جو ان سے وہ سرٹن نیریٹیوز میں قید ہوتے ہیں, ان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے, جس اینگل سے, جس لینس سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسیس کرتے ہیں. پچھلے 15 20 30 سال سے سوشل میڈیا کا رول بڑھ گیا ہے, اویئرنیس بڑھ گئی ہے, اور بلوچستان میں خصوصاً پچھلے 25 سال کے اندر کافی کام بھی ایسا ہوا ہے جس سے کمیونیکیشن, روڈز کے بڑھنے کا کام ہوا ہے, کالجز, یونیورسٹیز زیادہ کھلیں. اور یہ عمل پاکستانی ریاست نے اس لیے کیا تاکہ بلوچستان کو مین سٹریم میں واپس لا سکیں اور وہ لوگ جو شورش اور علیحدگی پسند ہیں ان کو سمجھایا جا سکے. لیکن جو نیریٹو بن چکا ہوا ہے اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون وہ لوگ جو علیحدگی پسند ہیں, جو میں ذاتی طور پہ ان کے اپنے کان سے سن چکا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجابی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پنجابی سے کوئی نفرت نہیں ہے, ہمیں صرف نفرت ہے تو ان لوگوں سے جو ہمارے حقوق پہ قبضہ کرتے ہیں, جو ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیتے. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پھر اس میں تو آپ کے سردار بھی شامل ہیں, آپ کے اپنے وڈیرے بھی شامل ہیں, تو مجھے انہوں نے جواب دیا ہم اپنے وڈیروں اور اپنے سرداروں کے بھی خلاف ہیں. تو اب جو موومنٹ کا رخ ہے اس وقت بلوچستان میں, وہ مڈل طبقے میں جا چکا ہوا ہے. مڈل طبقے میں بھی ایسے لوگ بہت سے جوان شامل ہیں جو خود جوان ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, اور ان کو سپیس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نا, اگر ہم پولیٹیکل سپیس کو بند کر دیتے ہیں, سیاسی سپیس کو بند کر دیتے ہیں, آپ معاشی اور معاشرتی سوچ کو بند کر دیتے ہیں, پابندیاں لگا دیتے ہیں, یعنی آپ نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا دی, آپ نے باقی یونینز پہ پابندی لگا دی, آپ نے لوگوں کے مل بیٹھنے پہ جلسے جلوس کا نام دے کے پابندیاں لگا دی. لوگ جو ان سے وہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے, ہوٹلوں ریسٹورانٹوں میں بیٹھ کے, کھانے والے طعام خانوں میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں کر سکتے, وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے, وہ اپنی فرسٹریشن کو نکال نہیں سکتے. جب آپ اس سپیس کو تنگ کرتے ہیں اور اس سپیس کو بند کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسانی سوچ تو بند نہیں ہوتی ہے نا, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسانی سوچ کو پہنچنے والے راستے محدود ہو جاتے ہیں. پھر ان محدود راستوں میں جو بیانیہ یا نیریٹو, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, جب وہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہی نیریٹو اس دماغ تک پہنچتا ہے. جب وہ عملی طور پہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار, جو مجھے نیریٹو پہنچ رہا ہے مجھے نظر بھی آ رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو میں نے ووٹ دیا ہے ان کو الیکٹ نہیں کیا جا رہا, یا مجھے ووٹ دینے کی آزادی نہیں ہے, یا میں اسٹوڈنٹ یونین نہیں بنا سکتا ہوں, یا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ نہیں کر سکتا ہوں. جب اس طرح کا جابرانہ نظام بھی اوپر سے آ جاتا ہے جو جابرانہ کم اور احمقانہ زیادہ ہے, اسٹوپڈ نظام ہے, بیکاز اپنے آپ کو خود کولاڑی مار رہا ہے اپنے پاؤں پہ, تو اس صورت میں پھر وہ بیانیہ جو اس کے ذہن میں مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال اگین میں آپ کو اپنی دے سکتا ہوں, کیونکہ میری بلوچستان کے نوجوانوں سے 2 ماہ پہلے ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, اور جب میں نے ان کے اس بات کو اسکریچ کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کن وسائل کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یقین مانیں کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ اپنے بلوچستان کے وسائل کے بارے میں اویئر نہیں تھے, وہ وسائل کے بارے میں بتا نہیں سکے. اب دیکھیے, میں نے ایک سوال کیا, میں نے ان کو کہا یار آپ آج امیجن کریں بلوچستان علیحدہ ہو جاتا ہے, آپ اس کو علیحدہ ملک کے طور پہ کھڑا کر لیتے ہیں, ایک طرف آپ کے پاکستان ہے, دوسری طرف ایران ہے, ایران کا اپنا بھی ایک بلوچستان ہے, ایران سے آپ کو کون بچائے گا اگر ایران اور آپ پہ اٹیک کر دے؟ چائنا ہے جو ان سے وہ گوادر کی پورٹ پہ اتنا پیسہ لگایا, چائنیز آرمی PLA آ جائے اٹیک کر دے, آپ کا کیا خیال ہے آپ PLA سے لڑ سکیں گے؟ یہ چلے ان ساری باتوں کو بھی چھوڑ دیں, بالکل پر امن و امان ہے. بلوچ تو صرف 60-70 لاکھ ہیں, باقی 60-70 لاکھ کی آبادی جس میں ہزارہ بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر آپ مان بھی لیں ان کو, تو آپ مجھے بتا دیں, دبئی کی مثال لے لیں, آپ بلوچستان کو دبئی بنانا چاہتے ہیں, دبئی کی آبادی کا 80% اس وقت ایکسپیٹریٹس ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. دبئی کی پچھلے 30-35 سال کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ باہر کے مزدور نے کی ہے, تو ہیومن کیپٹل کی ضرورت تو پھر بھی رہے گی نا. تو پھر
یہ وہ نیریٹیوز ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جب میں نے کی تو نوجوانوں کو سمجھ آئی, لیکن ان سوالوں کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں ہے. اب انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ان کو جو لوگ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے بیانیہ لے کے چلتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں, ان کو سپیس نہیں ہے وہ باتیں کرنے کی. مثلا فار ایگزامپل بلوچستان پیکج ملا ہے بلوچستان کو 2008 میں سے 13 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو پرائم منسٹر تھے تو بلوچستان پیکج کا اعلان ہوا تھا. اس کے بعد آغاز حقوق بلوچستان کا ایک پیکج ملا تھا. ان پیکجز میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن لوگوں کو جو ایم پی اے اور منسٹرز رہ چکے ہیں, ان کو اربوں روپے مل چکے ہیں, لٹرلی اربوں روپے ان کے ہاتھ میں. اس وقت بلوچستان کے جو 62 ایم پی ہیں وہ سب کے سب بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں نا. ان میں پنجابی کوئی نہیں ہے, ان میں سندھی کوئی نہیں ہے, ان میں کشمیری کوئی نہیں ہے, سرائکی کوئی نہیں ہے, وہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں. ان سب کو کیش پیسہ ملتا ہے. وہ اس کیش پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے منسٹرز اس کیش پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ اگر منرلز کی بات کی جائے, منرل ریسورسز ہیں بلوچستان کے نا, بے تحاشا منرلز ہیں وہاں پہ ہر طرح کے. ڈپارٹمنٹ آف مائنز جو ہے منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلوچستان کا, اس میں ہارڈلی ایور, آئی ڈونٹ نو کہ لوور لیول پہ شاید کوئی پنجابی ہو, لیکن ایز فار ایز آئی نو ہارڈلی ایور آپ کو کوئی پنجابی ملتا ہے. اس میں بلوچ اور پٹھان جو وہاں کا ڈومیسائل رکھتے ہیں وہ وہاں کے ملازم ہیں. تو اگر اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی پنجابی کشمیری کر رہا ہے, وہ کوئی فوجی کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ پولیٹیشین بھی کرپٹ ہے, بیوروکریٹ بھی کرپٹ ہے, ٹیچر بھی کرپٹ ہے, ریڈی والا بھی کرپٹ ہے, سیاستدان بھی کرپٹ ہے. اور بغیر تخصیص کے اگر وہ بلوچستان سے ہے, بلوچ ہے, پٹھان ہے, پشتون ہے, سیٹلر ہے, تو وہ بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا پنجاب, سندھ, کے پی کے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ ہیں. یہ ہماری نیشنل پرابلم ہے. اس نیریٹو کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ استحصال جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو آپ لوٹتے ہیں, اگر پچھلے 15 سال کی حکومت ہی دیکھ لی جائے بلوچستان کی, تو پھر وہ استحصال بلوچستان کا خود بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے نا, وہ لوٹ رہے ہیں. آپ بلوچستان بھر میں چلے جائیے, آپ کو وہاں پہ بے تحاشا خالی بلڈنگز ملیں گی جو اسکول اور کلینک کے نام پہ بنی ہوئی ہیں لیکن خالی پڑی ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہ ایم پی اے نے بنوا دی, 80% وہ کھا گئے, 20% بلڈنگ پہ لگا, اس کو کبھی آپریشنل نہیں کروایا, اس میں کوئی ڈاکٹر آ کے نہیں بیٹھتا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ کسی پنجابی کا قصور ہے, کسی کشمیری کا قصور ہے, کسی سندھی کا قصور ہے. وہ بلوچ اور پٹھان ہے نا جو بلوچستان کو ڈومیسائل رکھتے ہیں. میں بلوچستان میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ڈاکٹر پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے. ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو 2 جگہ جاب کر رہے ہیں بیک وقت, اور وہ جگہ ایک دوسرے سے کئی 100 میل دور ہے اور دونوں جگہ سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں. جو ڈاکٹر اتنی کرپشن کر رہا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے, اور وہ خود بلوچ بھی ہے, پٹھان بھی ہے, کیا وہ استحصال نہیں کر رہا؟ ان کا کیا کیا جائے گا؟ سو دا پرابلم کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو پرابلم ہے جون سی وہ ڈفرنٹ ہے. جو استحصال ہے وہ ہے, ڈیپریویشن ہے, لیکن ڈیپریویشن کی ریزن یہ نہیں ہے کہ کوئی کشمیری اٹھا ہے اور وہ جا کے ساری منرلز کھا گیا ہے, کوئی پنجابی اٹھا اور وہ منرلز کھا گیا ہے. یہ بھی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا. بلوچستان کو جو اس کے جائز شیئرز ہیں, حقوق ہیں, وہ نہیں ملے, لیکن بلوچستان کی جو تباہی اور بربادی ہے اس میں بلوچ پٹھان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. جس طرح پاکستان کی تباہی بربادی میں پاکستانیوں سب کا حصہ ہے, جس طرح پنجاب کی تباہی بربادی میں پنجابیوں کا حصہ ہے. اب اس وقت پنجاب کی حکومت کو دیکھ لیں یا فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ اپنی شو بازی والے کام کیے جا رہی ہے. پنجاب کی ڈیپریویشن تو دور نہیں ہوئی اس سے. سرائکی علاقوں میں چلے جائیں, ان کی ڈیپریویشن دیکھ لیں. اپر پنجاب میں آ جائیں, وہاں پہ ڈیپریویشن اور محرومی دیکھ لیں. آزاد کشمیر میں چلے جائیں, آزاد کشمیر میں کیا پچھلے, میں خود آزاد کشمیر سے ہوں چونکہ, آزاد کشمیر میں پچھلے 1 سال سے انریسٹ نہیں ہے, وہاں پہ یکجہتی موومنٹ نہیں ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے حقوق نہیں مانگے. انہوں نے بھی تو حقوق مانگے ہیں نا. ان کا استحصال کون کر رہا تھا؟ بائی دا وے آزاد کشمیر کے پچھلے چیف سیکرٹری صاحب ہیں جو ان سے, وہ بلوچستان سے تھے. اب میں کیا شور مچانا شروع کر دوں کہ بلوچستان والوں نے آزاد کشمیر کا استحصال کیا ہے کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب وہاں سے تھے. یہ نیریٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں اس طرح اتنی سمپل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ استحصال کرنے والا طبقہ ہے کون سا اور اس میں کون کون شامل ہے, اور وہ استحصال صرف آپ کا نہیں کر رہا, آپ کے بہن بھائیوں کا, آپ کے ہمسایوں کا, آپ کے دوستوں یاروں کا بھی کر رہا ہے.